مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی۔ یہ قرآن کی محفل ہے، ادب کے خلاف نہ ہو۔ نبی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا پیغام اور قرآن کی عظمت، تھوڑا اس کا خیال بھی رکھیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اپنے عزیز قریبی بالکل ہمارے بھائی حضرت مولانا انس صاحب باندوی کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سامعین کو روشناس فرمائیں۔ تم چپ پہ بیٹھ جاؤ، بالکل تم بہت شیطانی کر رہے ہو، اوپر نہ آ جانا۔ نعت بعد میں ان کے بیٹا ہٹو، پہلے نہ لانا چاہیے نا، پہلے کا آتا ہے نہیں، مولانا ماجد صاحب نے منع کر دیا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دار فانی میں بھیجے۔ تمام کے تمام نبیوں کا آنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کے بندے تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ اس بندے تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ تمام بندوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ چیزیں بندوں کو معلوم ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بندوں میں سے انبیاء کرام بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ایک ایسی صورت نازل فرمائی کہ جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے علاوہ پورا کا پورا قرآن نازل نہ فرماتا تو یہ صورت انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ یہ صورت انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ صورت کون سی ہے جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں؟ سورہ عصر، جس کا نام قرآن پاک میں سورہ عصر رکھا گیا ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے سورت بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے معنی، مطالب، مفہوم کے اعتبار سے بڑی جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورت میں قسم کھائی، فرمایا زمانے کی قسم۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے، بندوں کو ماننا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اے بندو خبردار ہو جاؤ، اے بندو ہوشیار ہو جاؤ، اب میں جو بات آگے بولنے والا ہوں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس بات کو تم نے سمجھ لیا تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں، کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام کے تمام انسان نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں، کوئی فائدے میں نہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کا پیار دیکھیے بندوں سے، اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا مانا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مانا، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان کے ذریعے سے گھاٹے سے نکال دیا۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف ساری دنیا کی دولت ہے تو ایمان ساری دنیا کی دولت سے بڑھ جائے گا۔ یہ تو ہم یوں ہی کہتے رہتے ہیں، اس کا جیتی جاگتی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فرعون سے کون واقف نہیں ہے؟ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ آج بھی اس کی نعش مصر میں موجود ہے۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس دنیاوی حکومت، مال و زر، سونا چاندی، اس کے پاس غلام، اس کے پاس محلات، عیش و آرام، تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے میسر ہونی چاہیے اس کو میسر تھی، اس کو حاصل تھی، اس کے پاس موجود تھی۔ اور ان کا مد مقابل کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، سونے کے لیے کوئی کمرہ نہیں، کوئی بستر نہیں، کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں، لیکن ان کا مقابلہ کس سے ہوا؟ فرعون سے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے کہ فرعون کامیاب ہوا کہ موسیٰ کامیاب ہوا؟ آپ یہی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس ایمان تھا، فرعون کے پاس ایمان نہیں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہو جائے، ایمان ایک طرف ہو جائے، پھر بھی ایمان دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشی ہیں، کالے ہیں، غلام ہیں، آزاد بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا مرتبہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بڑھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتوں کی آواز وہاں پر سنی۔ یہ سب ایمان کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا الا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرو۔ تو اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اچھے اعمال ہم کریں تو کیسے کریں، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، ہم نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے نہ ہمارے ماں باپ نے دین کی فکر کی، نہ ہم بڑے ہو کر سیکھے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان اپنی بشری زندگی، اپنی بشری تقاضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی بشری زندگی کو ڈھال سکے، اتنا علم سیکھنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہمیں اتنا علم حاصل نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر ڈھال نہیں سکتے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میرے بھانجے محمد حنزلہ نے قرآن پاک مکمل کیا ناظرہ، لیکن اس نے اس سیڑھی کو پار کیا ہے، اور اس نے اس سیڑھی کو پار کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ اب میں ان لوگوں میں شامل ہونے جا رہا ہوں جو علم کا سمندر ہے، جو علم کو سیکھتے ہیں، جو علم کے حاصل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، ان کو شوق ہے۔ تو اگر ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا، اور اگر ہم نے اس علم کو بے توجہی سے اختیار کیا، اور ہم نے اس علم میں حاصل کرنے میں کوئی توجہ نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین بدلہ تو کیا، ایسا بیکار بدلہ ملے گا کہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں ناکام ہوں گے۔ تو اچھے اعمال کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور علم کیسے آئے گا؟ علم کے حصول کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بچی کے لیے حصول کی صورت یہ ہے کہ ماں باپ اس کی فکر کریں، اگر خود پڑھے ہوئے ہیں تو اسے پڑھائیں، اگر نہیں پڑھے ہوئے تو کسی کے ذریعے سے، یا کسی حافظ یا کسی مولوی صاحب یا کسی عالم صاحب کے ذریعے سے اس کی دینی علم کی فکر کریں۔ بچوں کا مسئلہ تو آج کل بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان میں مدارس کی ایسی انبار لگا دی ہے، ایسا ڈھیر لگا دیا ہے ایسا کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر کونے، ہر گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی مدارس، دینی مکاتب قائم فرما دی ہے، سب اللہ کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ آج کل بچوں کے لیے علم حاصل کرنے کا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حاصل نہیں کروا پا رہے، اگر یہ کوئی کہے کہ ہمیں بچوں کے علم حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور بچے علم حاصل کر نہیں پا رہے ہیں کسی وجہ سے، مثلاً دور بہت ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ عالم حافظ میسر نہیں ہے، تو میں ان کی بات نہیں مانتا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ انہیں اس چیز کی فکر تو ہے کہ میرا بچہ صبح کیا کھائے گا، نوکری پہ جا رہے ہیں، آفس پہ جا رہے ہیں، صبح کے ناشتے کی فکر ہے کہ صبح کیا بنانا ہے، سامان لے کے چلے آ رہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ، میرا یہ چھوٹا سا بچہ، میرا یہ بڑا بچہ جو بھی ہو، اس کی یہ علم کیسے حاصل کرے، اس کو دین کا علم کیسے حاصل ہو جائے۔ کیونکہ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا ہم اچھے اعمال نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے باعث وبال بن جائے، ثواب کی جگہ وبال بن جائے۔ ایسے ہی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک حضرت بیان فرما رہے تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے غالباً۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ ایک مسئلے کو سیکھنا 40,000 نفلوں سے بہتر ہے۔ ایک مسئلے کو سیکھنا 40,000 نفلوں سے بہتر ہے۔ تو ایک بغل میں بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت زیادہ نہ پھینکیں، آپ کو زیادہ لمبی پھینک رہے ہیں، آپ کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں، اب اتنی بڑی فضیلت ایک مسئلے کی۔ حالانکہ اس وقت حضرت خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا، کیونکہ بڑے لوگ ہیں فوراً جواب نہیں دیتے۔ اب انہوں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا۔ اپنی بیان میں مسئلہ یہ بیان کیا کہ 4 رکعت نماز سنت، فرض کے علاوہ 4 رکعت نماز سنت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا فرض واجب ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے تو آپ کی نماز قاصر ہوگی، ناقص ہوگی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ وقت پہ آپ کو
اس کا اعادہ کرنا پڑے گا. اگر وقت نکل گیا تو پھر اس سے آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے شریعت. تو اس بوڑھے میاں چونک گئے, ارے حضرت آپ بھی کیا بیان کر رہے ہیں, ہم تو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف 2 ہی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں. 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف 2 ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں. تو حضرت کو ہنسی آئی اور کہا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ ایک مسئلے کا سیکھنا 40,000 نفلوں سے بہتر ہے. تم نے 40 سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں تم ہی جانتے ہو. تو جب تک ہمیں دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہوگا تو ہمارا اعمال جو ہمارے اعمال ہیں بجائے ثواب کے ہمارے لیے وبال بن جائیں گے. تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا فرمایا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہ لوگ جو سب حق کی طرف بلاتے ہیں اور صبر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی بتلا دی کہ صرف تمہیں اپنے اندر محدود نہیں رکھنا ہے, علم کو عمل کو اپنے اندر محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اسے فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یعنی اگر تم نے ذرا سی بھی دین کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کر لی ہے تو اسے دوسرے تک پہنچانا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, حدیثوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا. جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا. تو غالباً حضرت عمر تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, کیا میں یہ خبر دوسروں کو نہ پہنچا دوں؟ کیا میں خبر تمام مسلمان بھائیوں کو نہ پہنچا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, اگر تم پہنچا دو گے تو وہ لوگ اسی پر آسرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, اسی کا سہارا لگا لیں گے, کیونکہ آپ کے الفاظ ہیں نا کہ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گیا. مطلب یہی ہے کہ اب اعمال کرے چاہے نہ کرے وہ تو کامیاب ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہ کہو, اگر تم لوگوں کو بتا دو گے تو لوگ اسی پہ آسرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, کوئی اعمال نہیں کریں گے. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے یہ حدیث لوگوں کو بتایا گیا تاکہ میری پکڑ آسمان میں یہ نہ ہو قیامت کے دن کہ میں نے علم کو چھپایا, اتنا خوف کرتے. اس لیے آیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی طرف بلاتے تھے اور صبر کی تلقین کرتے. حق کی طرف بلائیے اور صبر کی تلقین کریے. اگر ہم نے ان تمام باتوں پہ عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اعمال بھی درست ہو سکے اور اللہ کے صحیح طور پر احکام پہ عمل ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.